السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی من یأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 اور آج پارہ نمبر 22 بھی ساتھ ہی شروع ہو جائے گا۔ آیات مقدسہ نمبر 30 اور 31 ہیں۔ آیت مقدسہ نمبر 30 پارہ نمبر 21 کی آخری آیت مقدسہ ہے، اور آیت مقدسہ نمبر 31 یہ پارہ نمبر 22 کی پہلی آیت مقدسہ ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ 2 دروس میں جب یہ رکوع شروع ہوتا ہے تو بڑی تفصیل کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکالمہ امہات المومنین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور جو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ نان و نفقہ میں اضافہ کیا جائے، ظاہری دنیا کی جو شان و شوکت ہے اس کو جب محسوس کیا، مہاجرین کی جو خواتین ہیں وہ بھی ذرا خوشحالی میں نظر آتی ہیں، اور پھر کیسر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں ان کی جو خواتین ہیں وہ کس طرح عیش و عشرت میں ہیں، تو بظاہر حالات کو دیکھ کر متاثر ہو کر، اور یہ ایک فطرتی چیزیں ہیں، ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر دیا۔ اس پر کافی ہم نے تفصیلاً گفتگو کی پچھلے دونوں دروس میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ناراضگی کا اظہار کیا، ایلا کر لیا، 1 ماہ تک علیحدگی اختیار کر لی۔ یقیناً یہ 1 مہینہ بڑی مشکل اور پریشانی میں گزرا، تو پھر اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائیں اور ازواج النبی امہات المومنین کو اختیار دے دیا کہ اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ طلاق لے لیں اور جدا ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑے اچھے طریقے سے فارغ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں، آخرت کو چاہتی ہیں، اور آپ کا جو منصب ہے امہات کے طور پر وہ تو اسوہ حسنہ کا ہے، جیسے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اسوہ حسنہ ہے پوری انسانیت کے لیے۔ تو آپ امہات ہیں، مائیں ہیں، ازواج النبی ہیں، نبی کی بیویاں ہیں،
تو آپ کا جو رتبہ، مرتبہ، سوچ اور پھر عملی اقدامات ہیں وہ تو اسوہ حسنہ کے طور پہ ہونے چاہیے، ظاہری شان و شوکت کے طور پہ تو نہیں ہونے چاہیے۔ تو جیسے مائیں ہوتی ہیں وہ قربانی بھی دیتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور وہ مشقت میں زندگی گزارتی ہیں اپنے خاندان کے لیے، بچوں کے لیے، تو آپ کا تو یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ اللہ چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، آخرت چاہتے ہیں، تو پھر اللہ نے آپ کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ چنانچہ تمام امہات المومنین نے معذرت کی، توبہ کی، اور اللہ کے رسول کو رکھ لیا، آخرت کو رکھ لیا۔ یہ جتنے بھی ترتیب سے اگلی آیات میں مسائل آ رہے ہیں، کچھ احکامات آ رہے ہیں، یہ امہات المومنین کے عنوان سے ہے، لیکن اس میں ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ یہ آپ کی جو ازواج ہیں ان کے حوالے سے احکامات کو بیان کر کے اللہ رہنمائی دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کو اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور بعض جگہوں پر امہات المومنین کی فضیلت ہے، اگلی جو دونوں آیات ہیں اس میں ان کی فضیلت بھی ہے، اور جتنا انسان افضل ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، اگر وہ غلطی کر جائے تو اس کو سزا بھی اسی طرح دی جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ آج کی دنیا میں بھی ہے، آپ خاندانی زندگی میں دیکھ لیجئے، آپ سماجی زندگی میں دیکھ لیجئے، جس کا جتنا رتبہ ہوتا ہے اس کو عزت بھی دی جاتی ہے، اور اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کو بھی نمایاں کیا جاتا ہے، کیونکہ جو اعلیٰ رتبے والا ہوتا ہے اگر اچھائی میں لوگ اس کے پیچھے لگتے ہیں تو غلطیوں میں بھی لوگ اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ اسی طرح سوسائٹی میں جو اسکالرز ہوتے ہیں، علماء جن کو ہم کہتے ہیں، وہ نمونہ ہوتے ہیں سوسائٹی کے لیے، ان کی سوچ، ان کی اخلاقیات، ان کے رویے وہ بہت اعلیٰ ہونے چاہیے، کیونکہ وہ اثر انداز ہوتے ہیں نیچے۔ تو ان کو بھی اسکالرز جتنے ہیں اگر یہ بہترین نمونہ بن کر سوسائٹی میں لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں تو بڑا اونچا مقام ہے، اور اگر یہ بھی علماء سوء بن کر انسانیت میں انتشار پیدا کر کے ان کو تباہی کی طرف لے جائیں گے تو ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا، ان کو عوام کی نسبت ڈبل عذاب ہوتا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشہ، جو بھی تم میں سے کوئی بے حیائی لے کر آئے، مبینۃ، واضح صریح، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، دگنا عذاب ہوگا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ رب العزت پر بہت آسان ہے۔ یہ اصولی بات یہاں اللہ نے ارشاد فرمائی کہ آپ کا رتبہ اونچا ہے، آپ نمونہ ہیں، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں، اور حضور کو جو تکلیف پہنچی اچھا نہیں ہوا، لہذا سوسائٹی کے اندر آپ کا رتبہ یقیناً اونچا ہے، آپ نمونہ ہیں، اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، بے حیائی ہو گئی واضح طور پر، تو سزا بھی ڈبل ملے گی۔ اس لیے اگر امہات المومنین کے بارے میں اللہ یہ کہہ سکتے ہیں، نساء النبی کے بارے میں اللہ یہ کہہ سکتے ہیں، تو میرے عزیزو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے بھی یہ سوچنا ہے
کہ ہم بے حیائی، برائی اور ان غلط کاموں سے رک جائیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، اور جو اطاعت کریں گی تم میں سے، للہ اللہ کی، ورسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور اچھے اعمال کریں گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم ان کو 2 بار اجر دیں گے، یعنی ڈبل اجر دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ان کے لیے رزق، اچھا رزق۔ یہاں بھی 2 باتیں آ گئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی، آپ کا عمل اعلیٰ ہوگا، آپ کا عمل و کردار نمونے کے طور پہ ہوگا، سوسائٹی میں آپ گائیڈ ہیں، لیڈر اور قائد ہیں خواتین کے لیے، تو اللہ آپ کو ڈبل اجر دیں گے۔ کیوں؟ آپ کے ذریعے سے تعلیم و تربیت کا سسٹم چلنا ہے، آپ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، جتنی خاندانی زندگی ہے وہ امہات المومنین نے بیان کرنی ہے۔ تو امہات المومنین تو اس دور کی سکالرز ہیں، علماء ہیں، عالمات ہیں، تو ان کا جو کردار جتنا اونچا ہوگا اللہ اجر بھی ڈبل عطا فرمائیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ ارشاد فرما دی کہ جس رزق کی تم بات کرتی ہو، ڈیمانڈ کرتی ہو، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جو رزق آپ کے لیے تیار کیا ہے تو وہ تو رزقاً کریم ہے، وہ تو اتنا اونچے درجے کا رزق ہے جس میں برکت ہی برکت ہے، جس میں خیر ہی خیر ہے۔ میرے عزیزو، اصل رزق کو وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی برکت ہو، جس میں اللہ کی رحمت ہو۔ اس رزق میں جو بظاہر تھوڑا ہوتا ہے لیکن اطمینان قلب زیادہ ہوتا ہے، تو جو اطمینان قلب ہے اصل تو یہ چیز ہے۔ تو اللہ جو رزق دیں گے وہ قلب کو مطمئن کریں گے، وہ آپ کی ترقی کا ذریعہ بنے گا، آپ کی جسم کی غذا بھی بنے گا، آپ نمونہ بھی بنیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المومنین کا رتبہ یہاں ارشاد فرما دیا کہ وہ بہت اونچی ہیں، ان کو ڈبل اجر ملے گا اور رزق بھی اچھا ملے گا۔ یہ ہماری مائیں ہیں میرے عزیزوں، اور خصوصاً میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں جو اس درس کو سن رہی ہیں، وہ توجہ سے سنیں یہ تمام احکامات جو امہات المومنین کے عنوان سے ذکر ہو رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں پوری انسانیت کی خواتین کی تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔